اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائر انفو چینل دیکھنے والے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے کرمنل اپیل پہ۔ فوجداری معاملات میں جو اپیل دائر کی جاتی ہے ان پہ آج کچھ بات چیت کریں گے۔ فوجداری معاملات میں اگرچہ دفعہ 404 سی آر پی سی میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی فوجداری عدالت کے کسی فیصلے یا حکم کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، تاہم دفعہ ہاذا کے تحت ہی کہا گیا ہے کہ جہاں اپیل کے بارے میں واضح احکامات موجود ہو وہاں اپیل ہو سکتی ہے۔ گویا ضابطۂ فوجداری سی آر پی سی میں بھی اپیل کا حق دیا گیا ہے، جن میں اہم سزا کے خلاف یا بریت کے خلاف اپیل ہے، تاہم بعض دیگر معاملات میں بھی اپیل کا حق موجود ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اپیل روبرو عدالت سیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ جو اپیل سیشن جج صاحب کی عدالت میں دائر کیے جاتے ہیں اس پہ۔ دفعہ 408 سی آر پی سی کے تحت سزا کے خلاف اپیل روبرو عدالت سیشن کی جا سکتی ہے۔ ایسی سزا کا حکم جو اسسٹنٹ سیشن جج یا جوڈیشل مجسٹریٹ نے سنایا ہو تو اپیل عدالت سیشن میں ہوگی۔ دفعہ ہاذا کے الفاظ میں کوئی شخص جو اسسٹنٹ سیشن جج یا جوڈیشل مجسٹریٹ یا کسی اور مجسٹریٹ درجہ اول کے روبرو تجویز میں مجرم قرار دیا گیا ہو، یا کوئی شخص جس کے خلاف زیر دفعہ 349 ضابطۂ فوجداری حکم سزا صادر ہوا ہو تو وہ عدالت سیشن میں اپیل دائر کر سکتا ہے، بشرطے کہ الف حذف ہو چکا ہے اس دفعہ کا 408 کا، بے جو ہے اس میں یہ تحریر کیا گیا ہے، جب کسی مقدمے میں کوئی سیشن جج یا کوئی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو زیر دفعہ 30 خصوصی اختیار رکھتا ہو ایسا حکم سزائے قید جس کی میعاد 4 سال سے زائد ہو تو ویسی تجویز میں تمام یا کسی سزا یاب ملزم کی اپیل عدالت عالیہ میں دائر کی جا سکتی ہے۔ جیم، جب مجموعہ قوانین تعزیرات پاکستان یعنی پی پی سی کی دفعہ 124 الف کے تحت کسی جرم کی پاداش میں کوئی مجسٹریٹ کسی شخص کو مجرم قرار دے تو اس کی اپیل عدالت عالیہ کو پیش کی جائے گی۔ دفعہ ہاذا میں ان صورتوں میں اپیل کا حق فراہم کیا گیا ہے، یعنی نمبر 1، کسی اسسٹنٹ سیشن جج نے کسی شخص کو مجرم قرار دے کر دفعہ 349 کے تحت سزا دی ہو۔ نمبر 2، کسی جوڈیشل مجسٹریٹ نے کسی شخص کو مجرم قرار دے کر دفعہ 349 کے تحت سزا دی ہو۔ متاثرہ شخص کو اختیار حاصل ہے کہ وہ عدالت سیشن میں اپیل دائر کرے۔ پہلے ہر قسم کی سزا جو ایسے اسسٹنٹ سیشن جج یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے اختیار میں ہوتی تھی کہ نفاذ کے خلاف اپیل عدالت سیشن میں ہوتی تھی، بعد ازاں دفعہ ہاذا میں مندرج کچھ ترامیم عمل میں لائی گئی ہیں جو کہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اسسٹنٹ سیشن جج یا مجسٹریٹ درجہ اول اگر ایسی سزا کا نفاذ کرتا ہے جو 4 سال یا اس سے زائد ہوگی تو اس کی اپیل عدالت سیشن میں نہیں بلکہ براہ راست عدالت عالیہ ہائی کورٹ میں ہوگی۔ نمبر 2، اگر کوئی مجسٹریٹ کسی شخص کو دفعہ 124 الف پی پی سی کے تحت سزا دیتا ہے اور مجرم قرار دیتا ہے تو اپیل براہ راست عدالت عالیہ میں ہوگی۔ تو دوستو، یہ سیشن جج صاحب کی روبرو عدالت جو اپیل دائر کی جاتی ہے اس بابت کچھ باتیں تھی۔ اب ہم بات کریں گے عدالت عالیہ میں اپیل کی بابت کہ عدالت عالیہ ہائی کورٹ میں اپیل جو ہے وہ کون سے قانون کے تحت اور کس طرح دائر کی جاتی ہے۔ دفعہ 410 ضابطۂ فوجداری سی آر پی سی عدالت عالیہ میں اپیل کا حق قائم کرتی ہے، اگرچہ دفعہ 408 ضابطۂ فوجداری میں بھی بعض صورتوں میں اپیل سیشن عدالت کی بجائے براہ راست عدالت عالیہ میں ہو سکتی ہے، تاہم یہ دفعہ ایسی صورت میں اپیل کا حق روبرو عدالت عالیہ دیتی ہے کہ جب سزا کا حکم سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج نے بعد سماعت اپنے اختیار کے تابع دیا ہو۔ دفعہ ہاذا کے الفاظ میں کوئی شخص جو سیشن جج یا ایک ایڈیشنل سیشن جج کی معرفت کی گئی تجویز میں مجرم قرار دیا جائے تو وہ اس کے خلاف عدالت عالیہ میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔
دفعہ کے تحت اگر سزا کا نفاذ عدالت ہائی سیشن جج، جن میں عدالت سیشن جج و عدالت ایڈیشنل سیشن جج شامل ہے، کرتی ہے تو اس کے خلاف اپیل عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ میں ہوگی، جبکہ عدالت عالیہ کے فیصلوں کے خلاف بعض شرائط کے تحت اپیل عدالت عظمیٰ میں ہوگی، جس کی تفصیل دفعہ 411 مجموعہ ضابطۂ فوجداری CRPC میں موجود ہے۔ ایسی اپیل ان صورتوں میں ہوتی ہے: نمبر 1، عدالت عالیہ نے ملزم کے خلاف سزائے موت کا نفاذ کیا ہو۔ نمبر 2، مقدمہ کسی دوسری عدالت سے منتقل کر کے سزا سنائی گئی ہو۔ نمبر 3، اپیل کی اجازت دی گئی ہو۔ تو یہ کچھ باتیں تھی عدالت عالیہ میں اپیل کی بابت۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپیل اگینسٹ ایکویٹل، یعنی بریت کے خلاف جو اپیل ہوتی ہے۔ عدالت جب بعد سماعت کوئی فیصلہ کرتی ہے اور کسی ملزم کو بری کرتی ہے تو اس کے خلاف کمپلیننٹ جو ہے وہ جو اپیل کرے گا اس کی بابت ہم کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ قبل ازیں بریت کے حکم کے خلاف باقاعدہ حق حاصل نہیں تھا، تاہم اب مدعی کا یہ حق تسلیم کر لیا گیا ہے اور اسے دفعہ 417 ضابطۂ فوجداری CRPC کے تحت خود عدالت اپیل کے روبرو اپیل کا حق دیا گیا ہے اور اس کی میعاد 30 دن مقرر کی گئی ہے۔ بریت کے خلاف اپیل کا حق اگرچہ باقاعدہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے، تاہم سزا کے خلاف اپیل میں جو اختیارات عدالت اپیل عام طور پر روب عمل لاتی ہے، بریت کے خلاف اپیل میں ایسے اختیارات نہیں لاتی، کیونکہ ملزم کے حق میں دوہرا قیاس پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ مضبوط جوازات پر ہی ایسی اپیل قابل پذیرائی ہوتی ہے۔ حق کی زندگی ایک تسلیم شدہ حق ہے جو انسان کو حاصل ہے۔ ایک دفعہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد سماعت ہوئی اور ملزم بری ہو گیا تو اس کو ایک قیمتی حق حاصل ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے دوہری سزا کے اصول کے تحت نہیں لایا جا سکتا۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے PLD 1994 SC پیج 667 میں۔ مدعی کا حق زیر دفعہ 417 ضابطۂ فوجداری اضافی حق ہے، تاہم صوبائی حکومت بھی دفعہ ہزہ کے تابع وکیل سرکار کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ کسی مقدمے میں بریت کے خلاف اپیل دائر کرے۔ تاہم اگر ایسا نہیں ہوتا تو مدعی یا کوئی دوسرا متاثرہ فریق اپیل براہ راست دائر کر سکتا ہے۔ اپیل برخلاف بریت میں بریت کا حکم بدلنے میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ملزم کے حق میں اس کی بے گناہی کا دوہرا قیاس پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ البتہ اگر ایسا حکم بظاہر خلاف قانون یا خلاف واقعات ہو تو مداخلت کی جا سکتی ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 2001 MLD پیج 273 میں اور PLD 1969 1969 SC پیج 398 میں اور 1970 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 633 یعنی 1970 PCRLJ پیج 633 میں اور 2001 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1383 میں یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں۔ اب دوستو اگر ہم پرائیویٹ کمپلینٹ میں بریت کی بات کریں، اگر کسی شخص کے خلاف کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ زیر سماعت چلا، اس میں کوئی شخص بری ہو گیا اور کمپلیننٹ اپیل کرنا چاہے تو وہ اپیل براہ راست جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوگی۔ 417 میں بھی اپیل اگینسٹ ایکویٹل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، سیشن کورٹ میں نہیں ہوتی۔ اگر مجسٹریٹ نے کسی کو چالان کیس میں سے بری کر دیا ہے تو اس کے خلاف بھی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوگی، اور اگر کمپلینٹ کیس میں بھی کوئی شخص بری ہو گیا تو اس کے خلاف بھی بریت کے خلاف جو اپیل اگینسٹ ایکویٹل ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں ہوگی انڈر سیکشن 417 سب سیکشن 2 یعنی 417 سب سیکشن 2 کے تحت ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی، لیکن اپیل سے پہلے اسے لیو ٹو اپیل کی اجازت لینی ہوگی ہائی کورٹ سے، اور اس کی میعاد جو ہے وہ 60 ڈیز ہے کہ چالان کیس میں اپیل اگینسٹ ایکویٹل کی میعاد جو ہے وہ 30 دن ہے۔ اب دوستو جو باتیں ہم نے ابھی اپنے ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں، ان اپیل ہائی کے علاوہ بھی بعض معاملات از قسم
कुर्क शुदा माल की बहाली की दरख्वास्त का इस्तरदाद या ज़मानतनामा हिफ्ज़ अमन व नेक चलनी दाखिल करने के ख़िलाफ़ अपीलें हो सकती हैं। ऐसा इख्तियार दफ़ा 405 और दफ़ा 406 ज़ाब्ते फौजदारी के तहत हासिल है। तो दोस्तों, ये अपील, क्रिमिनल अपील की बाबत कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की है। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि क्रिमिनल अपील की बाबत आप लोगों को मैं कम अल्फाज में, कम टाइम में कुछ समझा सकूं। तो इंशाल्लाह आगे हम क्रिमिनल रिवीजन पे और क्रिमिनल रिव्यू पे भी डिस्कशन करेंगे, तो वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह कल या परसों में इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।